اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، محقق رضا، سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، علم کی چٹان، ہم سب کی شان۔ امام احمد رضا خان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، بڑے پیار سے لکھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وہ ہے تلوہ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ بس میں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ نہ سمجھے، ایک عالم صاحب تقریر بول رہے تھے، تو تقریر بولتے بولتے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آنکھوں کو بند کر کے تقریر بولتے تھے، آنکھوں کو بند کیا، تقریر کرنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ آدھی پبلک غائب ہو گئی ہے۔ جب آدھی پبلک غائب ہو چکی ہے تو انہوں نے پھر آنکھوں کو بند کیا، تقریر کرنا شروع کر دیا، تقریر کرتے 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 پھر آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا ساری پبلک غائب ہے، صرف ایک آدمی کھڑا ہے، صرف ایک آدمی، تنہا ایک آدمی۔ تو عالم صاحب سوچے کہ میری تقریر شاید اس کو زیادہ پسند آ رہی ہے، سارے لوگ چلے گئے، اس کو میری تقریر زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اس لیے یہ کھڑا ہوا ہے تقریر سننے کے لیے۔ عالم صاحب نے پھر آنکھوں کو بند کیا، تقریر کرنا شروع کر دیا، تقریر کرتے کرتے پھر جب آنکھیں کھولا تو دیکھا ابھی نہیں کھڑا ہے۔ تو عالم صاحب نے پوچھا بھائی سب لوگ تو چلے گئے، کیا میری تقریر تجھے زیادہ پسند آ رہی ہے؟ بولا مولانا میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں کہ مجھے تقریر آپ کی پسند آ رہی ہے، بلکہ میں تو اس لیے کھڑا ہوں جس کرسی پہ آپ بیٹھ کے بول رہے ہیں وہ کرسی میری ہے، سمجھے آپ؟ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں وہ کرسی میری ہے، تو میری عادت نہیں ہے کہ میں آنکھوں کو بند کروں یا یہ کرسی والا بھی کھڑا رہ جائے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر دیکھیں کہ مقدر سے ملا جس کو قرینا مقدر سے ملا جس کو قرینا غوث اعظم کا، ہم مقدر سے ملا جس کو قرینا غوث اعظم کا، اسے حاصل ہوا ہے جام مینا غوث اعظم، ہوا ہے جام مینا غوث اعظم۔ ایک شعر اور دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت شعر۔ ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو لیکن، ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو لیکن، ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، بے شک ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، بے شک عشق حق عشق حق سے یوں لبریز سینہ غوث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، غوث و خواجہ کی دیوانو، اولیاء کرام کی جانثارو، آقا داتا مابا ملجا، شمس الضحا بدر الدجا نور الہدا خیر الورا خیر البشر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس بنامی، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے
اس انداز میں درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے نبی پر درود پڑھتے ہیں، میرے آقا مدینے سے سن لیا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، میرے آقا سنتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ درود شریف اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح میں نے ابھی خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک جشن غوث الورا ہے، جشن غوث الورا کے تعلق سے ابھی میرے بعد آپ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں مقرر خصوصی خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق عالم صاحب اللہ چھناپوری کا بیان ہوگا، وہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں، تھوڑی دیر بعد مجھے برداشت کریں۔ فتح پور سیکری میں ایک اللہ والے کا آستانہ ہے، ایک اللہ کے ولی کا مزار بنا ہوا ہے۔ جب وہ باحیات تھے ان کی بارگاہ میں ایک ان کا مرید رہا کرتا تھا، ایک ان کا مرید رہتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب اجمیر شریف کا عرس شروع ہوا، 6 رجب کی تاریخ قریب آئی ہے، لوگ اجمیر شریف جانے لگے ہیں تو وہ مرید سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، پیر و مرشد سے کہتا ہے سرکار اجمیر شریف کا عرس شروع ہو گیا ہے، خواجہ غریب نواز کا مہینہ، خواجہ غریب نواز کا عرس مقدس شروع ہو چکا ہے، 6 رجب کی تاریخ قریب آ گئی ہے، لوگ اجمیر شریف جا رہے ہیں، بوڑھا جا رہا ہے اجمیر شریف، جوان جا رہا ہے اجمیر شریف، جسے دیکھو جا رہا ہے اجمیر شریف۔ پیر و مرشد فرماتے پھر کہا سرکار آپ اجازت دے دے تو میں بھی چلا جاؤں اجمیر شریف۔ پیر و مرشد فرماتے ٹھیک ہے، اس سال نہیں آنے والے اگلے سال میں چلے جانا۔ کیا فرمایا کہ آنے والے اگلے سال کو چلے جانا۔ تو مرید نے کہا ٹھیک ہے سرکار۔ اب جیسے ہی دوسرا سال آیا، 1 سال انتظار کیا، 1 سال انتظار کرنے کے بعد جیسے ہی دوسرا سال آیا، 6 تاریخ قریب آئی ہے، غریب نواز کا عرس شروع ہوا ہے، پھر عرض کرتا ہے اپنے پیر کی بارگاہ میں پیر و مرشد اجمیر شریف کا عرس شروع ہو گیا ہے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بوڑھا پہنچ رہا ہے، نوجوان پہنچ رہا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بھی پہنچ جاؤں اجمیر شریف۔ تو پیر و مرشد نے پھر فرمایا کہ اس سال نہیں، آنے والے سال میں جانا، اس سال نہیں آنے والے اگلے سال میں جانا۔ تو مرید نے کہا سرکار یہ بتاؤ کہ آپ کو اجمیر سے کوئی الرجی ہے، کوئی چھڑیا آپ کو اجمیر شریف سے؟ 2 سال سے پوچھ رہا ہوں میں، آپ یہی کہہ رہے ہیں اگلے سال جانا، لیکن جانے نہیں دے رہے آپ، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں جتنا کہتا ہوں اتنا کرو۔ جب تیسرا سال آیا، اس نے 2 سال انتظار کیا، تیسرا سال جب آیا تو اس نے کام کیا کیا کہ اپنے پیر سے اجازت نہیں لیا، بلکہ اپنے پیر کی بغیر مرضی سے بس کا ٹکٹ لیا، سامان کو پیک کیا، تیاری کرنے کے بعد دوسرے دن جانا تھا، 1 دن پہلے آیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا، سرکار السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا سرکار لوگ اجمیر شریف جا رہے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ پیر نے فرمایا کہ اس سال نہیں، آنے والے سال میں جانا۔ فرمایا اس سال نہیں، آنے والے سال میں جانا۔ تو پیر و مرشد نے جب یہ بات کہی تو مرید کہتا سرکار میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے، میں جانتا تھا آپ یہی کہیں گے، اس لیے ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم تیاری کر کے آئے پوری۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سرکار ہم نے بس کا ٹکٹ لے لیا ہے، ہم نے سامان پیک کر لیا ہے، سفر کی تیاری ہو گئی۔ کہا گاڑی کب کی؟ بولے کل صبح کی۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں ایک کام کرو، فجر کی نماز میرے پیچھے ادا کرنا اور نماز کے بعد میں وظیفہ پڑھوں گا، وظیفہ جب میرا کمپلیٹ ہو جائے، وظیفہ جب میرا ختم ہو جائے مجھ سے اجازت لینا، وظیفے کے بعد تم گاڑی میں بیٹھنا، روا ہو جانا، سبحان اللہ سبحان چلے جانا اجمیر شریف۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز اپنے پیر کے پیچھے ادا کیا، پیر کے پیچھے نماز ادا کیا، پیر و مرشد نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھ گئے، پڑھنے لگے اپنا وظیفہ۔
اب پیر و مرشد نے جب وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے، مسلمانوں ذہن کو قریب کرو، ذہن کو حاضر کرو، بڑی بڑی پیاری تاریخ ہے۔ جب پیر و مرشد نے وظیفہ لمبا کیا ہے تو آج اتنا کھینچ دیا، اتنا لمبا وظیفہ کھینچ دیا کہ آج وظیفہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ آج وظیفہ نہیں ختم ہو رہا ہے، وظیفے کے بعد اجازت ملنے، وظیفہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب بڑا پریشان کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ بار بار پوچھ رہا ہے بھائی کتنا ٹائم لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا۔ تو گاڑی مرید بار بار کہہ رہا بس تھوڑی مہلت اور دے دیجیے، تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیے، بس پیر کا وظیفہ ختم ہو جائے، بس ابھی چل رہا ہوں۔ کافی دیر ہو گئی، بس کا ڈرائیور پریشان ہو گیا، بس والے نے اسٹیئرنگ سنبھالا، گاڑی پہ بیٹھا ہے، 2-3 گاڑی والا چلا گیا۔ جب گاڑی والا چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد کا وظیفہ ختم ہوا۔ جب وظیفہ ختم ہوا پیچھے مڑ کے دیکھے تو کیا دیکھا کہ مرید کی آنکھیں لال پیلی، مرید کی آنکھیں لال پیلی، تیور بدلے ہوئے ہیں۔ پیر و مرشد نے پوچھا کیا بات ہے، اجمیر شریف جاؤ گے؟ جاؤ گے اجمیر شریف؟ اب ہم جائیں گے اجمیر شریف، ہم جائیں گے اجمیر شریف۔ پیر فرماتے ہیں تمہیں نے تو کہا تھا اجمیر شریف جانا، تو اجمیر شریف جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ مرید نے کہا سب سمجھتے ہیں، نہیں جانا، نہیں بھیجنا تھا تو صاف صاف کہہ دیتے نہیں جانا ہے، یہ وظیفہ آج ہی آپ کو لمبا کرنے کو ملا تھا، ارے پہلے بتا دیتے نہیں جانا ہے تو ہم کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے اجمیر شریف جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہا ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو۔ کافر کا پہلا قدم اٹھانا زمین کے اوپر رکھنا، آنکھیں نہ کھولنا، دوسرا قدم اٹھانا زمین کے اوپر رکھنا، آنکھیں نہ کھولنا، تیسرا قدم اٹھانا زمین پہ رکھنا، آنکھیں کھول دینا۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافر کیا پہنچ جاؤ گے اجمیر شریف؟ پہنچ جاؤ گے اجمیر شریف 3 قدم میں، 3 ہی قدم میں پہنچو گے اجمیر شریف۔ اچھا بیوقوف بنانے کو ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کو۔ ایسے لوگ 3 قدم میں پہنچ رہے ہوتے ہیں اجمیر شریف فتح پور سے، تو کوئی ٹرین سے جا رہا ہے، کوئی بس سے جا رہا ہے، کوئی بائک سے جا رہا ہے، کوئی ایروپلین سے آ رہا ہے، نہ جانے کہاں سے لوگ آتے ہیں، تو 3 قدم میں ایسے ہی پہنچ جائے۔ سب ہم سمجھتے ہیں آپ کو۔ آنکھیں بند کر، کسٹم میں جانتا ہوں، میں آنکھیں بند کروں، گاڑی تو آپ نے چھوڑوا ہی دیا ہے، میں آنکھیں بند کروں آپ بھی غائب ہو جائے۔ سب سمجھتا ہوں، نادان نہیں ہوں میں، گاڑی تو گئی ہے، آنکھیں بند کروں آپ بھی چلے جائیں۔ آنکھیں نہیں بند کر سکتا، راستہ کوئی ہو تو بتائیے۔ آنکھیں بند کر، اس نے پہلا قدم اٹھایا زمین کے اوپر رکھا، آنکھیں کھول دیا۔ کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا تھا آپ نیا چلے گئے، آپ نیا چلے گئے دیکھ رہا تھا میں۔ کہا بند کر۔ اب اس نے آنکھوں کو بند کیا ہے، پہلا قدم اٹھایا ہے زمین کے اوپر رکھا ہے، آنکھیں بند ہے، دوسرا قدم اٹھایا زمین پہ رکھا ہے، آنکھیں بند ہے، تیسرا قدم اٹھاتا ہے زمین کے اوپر رکھتا ہے، جب تیسرا قدم اٹھاتا ہے زمین پہ رکھتا ہے تو آنکھوں کو جب کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ جب میں نے بند کیا تھا فتح پور میں تھا، لیکن جب آنکھیں کھول رہا ہو تو فتح پور میں نہیں ہو بلکہ میں اجمیر شریف میں آ گیا ہوں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا ہو، ہند الولی کی بارگاہ میں آ چکا ہو، عطائے رسول کی بارگاہ میں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوار گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار۔ اب وہ چلا ہے، جب گیا ہے تو پیر و مرشد نے ایک رکا دیا تھا، خط دیا تھا، اور خط میں لکھا تھا کہ یہ خط دیا تھا، کہا تھا کہ جانا مزار شریف کے سامنے ایک گھنا درخت لگا ہوگا، اور اس گھنے درخت کے نیچے ایک سفید داڑھی والے بزرگ تشریف فرما ہوں گے، جن کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ انہیں دیکھو گے تو تمہیں خدا بھی یاد آئے گا، مصطفیٰ بھی یاد آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ان کو خط دینا اور جب واپسی کرنا تو اس کا جواب بھی لانا۔ اجمیر شریف پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد مزار شریف کے سامنے گیا ہے، وہاں پہ مزار شریف کے سامنے گھنا درخت ہے، درخت کے نیچے دیکھتا ہے کہ ایک سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرمایا آرام کر رہے ہیں۔ گیا سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا سرکار یہ میرے پیر و مرشد کا خط ہے آپ کے نام، اور آپ اس کا جواب بھی دے دیں۔ کہا انہوں نے خط کو لیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد مسکرائے، فرمایا کہ جاؤ جب واپسی کرنا تو آنا، میرے پاس میں کسی جگہ ملوں گا، اس خط کو لینا، اس خط
کا جواب لینا چلے جانا. کہا ٹھیک ہے. اب وہ گیا ہے اجمیر شریف میں ٹہلنے لگا ہے, مزار شریف کی زیارت کرتا ہے. اب وہاں پر میلہ گھومنے لگتا ہے. اب جب واپسی جانے کا نمبر آتا ہے, واپسی کا وقت آتا ہے, اب وہ سوچنے لگا, اب بڑا پریشان ہوا, یار میں نے پیر و مرشد نے میرے بھیجنے کو تو بھیج دیا ہے, نہ میں نے پوچھا کہ مجھے واپسی کیسے کرنی ہے, نہ انہوں نے بتایا واپسی کیسے کرنی ہے. اب میں جاؤں تو کیسے جاؤں, میرے پیر کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, مجھے بھیج کے پھنسا دیا. اب بڑا پریشان ہوا. پریشان ہوتے ہوتے پھر یاد آیا کہ چلو اسی بس والے سے ملتا ہوں جو میرے علاقے کا آیا ہے. بس والا جب بس والے کے پاس پہنچا تو بس والا تو بعد میں پہنچا تھا, یہ پہلے پہنچ گیا تھا. بس والے سے ملاقات کیا بھائی, تو بس والے نے جیسے دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی رفیق عالم صاحب کھنہ پوری, حضور مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ کھنہ پوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کرسی پلاسٹر والی لے لیجیے. تشریف رکھیے آپ. تشریف رکھیے آپ دیکھ رہے ہیں جن کا انتظار تھا مفتی صاحب اللہ کی آمد ہو چکی ہے. اب وہ مرید جب پہنچا ہے, بس والا جو ملا ہے, بس والے نے جب آپ کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے حیران رہ گیا, یہ اس کو تو میں چھوڑ کے آیا تھا, مجھ سے پہلے کیسے آ گیا. اب بڑا حیران و ششدر ہوا, بڑا پریشان ہوا کہ یہ آ کیسے گیا. اس نے پوچھا کہ بھائی میں تو تجھ کو چھوڑ کے آیا تھا, میں تو تجھے وہی ڈال کے آیا تھا, تو مجھ سے پہلے کیسے آ گیا. ایروپلین سے آیا, ٹرین سے آیا, کس گاڑی سے آیا. مرید نے کہا میں کسی اور گاڑی سے نہیں آیا, نہ میں بس سے آیا, نہ میں ٹرین سے آیا, نہ ایروپلین سے آیا, میں آیا ہوں تو عشق والی گاڑی سے آیا. عشق والی گاڑی سے. اب ڈرائیور نے جب سنا کہ عشق والی گاڑی, تو ڈرائیور حیران رہ گیا, حیران و ششدر ہوا, یا اللہ یہ مارکیٹ میں عشق والی گاڑی کب لانچ ہو گئی. ہم نے اپاچی سنا ہے, پلاٹینا سنا ہے, بلورو سنا ہے, تمام گاڑیوں کے نام سنے ہیں, لیکن یہ نہیں سنا ابھی تک کہ عشق والی گاڑی کہاں آئی ہے, عشق والی گاڑی کون سی مارکیٹ میں ملتی ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے عشق والی یہ گاڑی کہیں اور نہیں ملتی ہے, بلکہ یہ عشق والی گاڑی بہت پرانی گاڑی ہے. اسی عشق والی گاڑی کے اوپر حضرت ابو بکر چڑھے ہیں, صدیق اکبر بن کر چمکنے لگے ہیں, حضرت عمر چڑھے ہیں, فاروق اعظم بن کر کے چمکنے لگے ہیں, حضرت عثمان غنی چڑھے ہیں, ذوالنورین بن کر چمکنے لگے ہیں. اسی گاڑی کے اوپر حضرت علی چڑھے ہیں, مولا علی بن کر چمکنے لگے ہیں, فاتح خیبر بن کر کے چمکنے لگے ہیں, حیدری کرار بن کر چمکنے لگے ہیں. اسی عشق والی گاڑی کے اوپر امام حسین نے قدم رکھا ہے, شہید اعظم بن کر چمکنے لگے ہیں. اسی عشق والی گاڑی کے اوپر معین الدین نے قدم رکھا ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز بن کر چمکنے لگے ہیں. اسی عشق والی گاڑی کے اوپر عبد القادر چڑھے ہیں تو ولیوں کے سردار بن کر کے چمکنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر. اب ہو گیا. اب وہ جاتا ہے مزار شریف کے سامنے, درخت کے نیچے وہی حضرت تشریف فرما, سلام عرض کرتا, السلام علیکم میرے پیر و مرشد کا جواب. کہا ٹھیک ہے, یہ لو جواب دیا. دو قدم آگے, دو قدم پیچھے, دو قدم آگے, دو قدم پیچھے. کیا کر رہے ہو, جاؤ نا. کہا سرکاری جانے کا تو مسئلہ پھنس گیا ہے. کہا کیسے آئے تھے, کہا سرکار 3 قدم میں آیا تھا. کہا تم آئے تھے 3 قدم میں, میں واپس کر دوں گا 2 قدم میں. آئے تھے 3 قدم میں, واپس کر دوں گا 2 قدم میں. مرید بولا ہے تو میرے پیر سے پہنچے ہوئے ہیں, میرے پیر نے 3 قدم میں بھیجا ہے, 2 ہی قدم کی بات کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے, کہ آنکھوں کو بند کرو. آنکھوں کو بند کیا ہے, پہلا قدم اٹھایا, زمین کے اوپر رکھا ہے, دوسرا قدم اٹھاتا ہے, زمین کے اوپر رکھتا ہے, آنکھیں کھول دیتا ہے. جب آنکھوں کو کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جب میں نے آنکھیں بند کیا تھا فتح پور میں, اجمیر شریف میں تھا, جب آنکھیں کھول رہا ہوں تو فتح پور میں ہوں. سبحان اللہ. کی بارگاہ میں کہا سرکار یہ لیجیے, آپ نے سب کا جواب دیا ہے. انہوں نے پڑھا, پڑھنے کے بعد مسکرا دیا, مسکرانے کے بعد
फिर मुरीद अर्ज करता है सरकार ये मामला समझ में नहीं आया, आपका खत जब उनको मिला उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुराया और आपने पढ़ा, आपने भी पढ़ने के बाद मुस्कुरा दिया, क्या आपने लिखा, क्या उन्होंने लिखा, राज क्या है? का राज ये है कि जिसको तुम खत दिए थे, जिसे लेकर के आए थे, वो खत वो कोई और नहीं था बल्कि वो गरीब नवाज थे, वही सुल्तानुल हिंद थे, वही ख्वाजा गरीब नवाज थे। जब इतना फरमाते हैं कि वो गरीब नवाज थे, इतना सुनता है मुरीद कदमों में गिरता है, ज़ारों कतार रोने लगता है, पीरों मुर्शिद पूछते हैं ये रोना कैसा है, आंखों में आंसू कैसे है, क्यों रो रहा है? मुरीद अर्ज कर रहा है सरकार आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई है, इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई है। तो फरमा पूछा क्या समझ में आई? कहा सरकार समझ में ये आया है कि जब अजमेर शरीफ में मैंने देखा कि एक तरफ अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का मजार बना हुआ है, दूसरी तरफ गरीब नवाज आराम कर रहे हैं, सामने मजार शरीफ है और सामने आप दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। जब अजमेर का राजा इस तरह जिंदा है तो मदीने का आका किस तरह जिंदा होगा? जब अजमेर शरीफ में राजा की ये शान है तो मदीने वाले आका की शान क्या होगी? जब उनके गदावत देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, बोलने सुनने में जो भी गलतियां खामे हो गए माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।